حج کی دولت جسے مل نہ پائے، جائے جائے وہ گھر اپنے جائے۔ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه الموفين وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء ملت اسلامیہ، محترم سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزو، گناہوں نے ہمارے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے، کوئی اس تباہی سے بچا نہیں ہے۔ کوئی بھی معاشرہ ہو، کوئی بھی سوسائٹی ہو، ایک تو یہ ہے کہ شیطان نے بہکا دیا، نفس نے ورغلا دیا اور انسان گناہ کر بیٹھا۔ لیکن جیسے ہی گناہ کیا اسے احساس ہوا کہ میں نے اپنے خالق کی نافرمانی کی ہے، میں نے اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کی ہے۔ تو قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اگر گناہ کرنے کے بعد دل میں ایک جھٹکا محسوس ہو، اگر گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد احساس ہو میں نے غلط کیا، تو اللہ فرماتا ہے یہ تو ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ لیکن اگر گناہ کریں اور گناہ کا احساس نہ ہو، غلط کیا اور غلط کو غلط نہیں سمجھ رہا ہے انسان، گناہ کیا مگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے انسان، اگر آبادی یہاں تک پہنچ جائے، معاشرہ اس تباہی کے دہاں میں پہنچ جائے، تو پھر یقین جانیے اس آبادی کو اس لت سے نکالنا، اس آبادی کو اس ماحول سے نکالنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ مگر اس کے آگے ایک بات میں کہتا ہوں، گناہ کر کے احساس ہو تو انسان پلٹ جاتا ہے، گناہ کر کے احساس ہو، ندامت ہو، پچھتاوا ہو تو یہ ایمان کی نشانی ہے۔ لیکن اگر گناہ کر رہا ہے مگر احساس نہیں کہ میں گناہ کر رہا ہوں، گناہ کر رہا ہے مگر گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، تو پھر تباہی مقدر ہے، پھر بربادی مقدر ہے۔ لیکن اگر ایک قدم اس سے آگے نکل جائیں، ایک قدم اس سے آگے بڑھ جائیں کہ ایک تو گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، بلکہ ایک قدم آگے نکل کے انسان اس تباہی تک پہنچ جائے کہ گناہ کو اپنے لیے ذریعہ افتخار سمجھے، گناہ کو اپنے لیے ترقی کا ذریعہ سمجھے، گناہ کو شان سمجھے، گناہ کو عزت و افتخار کے ساتھ کرے، تو پھر یقین جانیے اب یہ تو ایسی تباہی ہے کہ اس کے بعد کوئی تباہی نہیں۔ کل گناہ ہوتا تھا مگر انسان مسجد میں جا کے رو کے اپنے خدا کو مناتا بھی تھا، کل گناہ ہوتا تھا مگر انسان ڈرتا تھا، توبہ کے آنسوؤں سے اپنے دل کی گندگی کو صاف بھی کرتا تھا۔ مگر معاشرہ دو قدم آگے بڑھا، احساس دل سے ختم ہو گیا، ندامت کا احساس دل سے ختم ہو گیا۔ گناہ کر رہا ہے آج کا انسان مگر احساس نہیں، گناہ کر رہا ہے آج کا انسان مگر اسے ندامت نہیں، افسوس نہیں،
مگر معاشرہ اب اس سے 2 قدم آگے نکل گیا. گناہ کر رہا ہے آج کا جوان، مگر گناہ کو اپنے لیے فخر سمجھ رہا ہے، گناہ کو اپنے لیے شان سمجھ رہا ہے، گناہ کو اپنے لیے ترقی سمجھ رہا ہے. اب اس تباہی تک پہنچنے کے بعد اگر ہم سنجیدہ نہیں ہوئے، اگر ہم سیریس نہیں ہوئے، اگر ہم نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ نہ لیا، اگر ہم نے اس کے لیے کوئی منصوبہ نہ بنایا، اگر اس کے لیے کوئی پلان تیار نہ کیا، تو پھر یقین جانیں اگر طوفان دور سے نظر آئے، انسان اس سے پہلے اپنی ضرورت کی چیزوں کو محفوظ کر لے، اس سے پہلے کہ سیلاب دروازے تک آ جائے، بچنے کا انتظام کر لے، تو شاید وہ 2 سانسیں اور جی سکتا ہے، شاید وہ 2 سانسیں اور لے سکتا ہے. لیکن اگر طوفان دروازے تک پہنچ جائے اور وہ نیند لے رہا ہو، مزے کی سو رہا ہو، اچانک آنکھ کھلی، دروازہ کھولا، سیلاب گھر کے اندر داخل ہو گیا، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اب حفاظت کا کوئی انتظام نہیں کر سکتا. یقین جانیے اگر کسی آبادی میں اس قدر دلوں کی سختی بڑھ جائے، اللہ سے تعلق اتنا کمزور ہو جائے، مسجدیں اس قدر خالی ہو جائے، اللہ کے رسول سے کنیکشن اور تعلق اتنا کمزور ہو جائے کہ گناہ کو اپنے لیے عزت سمجھے انسان، تو پھر یوں کہہ لیجئے ہم تباہی کے اس درجے تک پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمیں بہت زیادہ سیریس ہونا پڑے گا. کچھ باتیں میں کہنے لگا ہوں آج آپ سے. کیوں ضروری ہے ہر آبادی میں ان چھوٹے چھوٹے مکتبوں کا وجود؟ کیوں اہم ہے چھوٹی چھوٹی آبادیوں میں اس طرح بچوں کے لیے پڑھائی کا انتظام کرنا؟ کیوں امپورٹنٹ ہے بچوں کو دین سکھانے کی فکر کرنا؟ ذرا دھیان سے سنیے گا. قرآن نے بڑے واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے ایمان والو، تمہاری بیوی، تمہاری اولاد تمہارے لیے دشمن ہے، ذرا ہوش سنبھال کے زندگی گزارنا، ذرا فکر مند ہو کر زندگی گزارنا. دشمن کہا قرآن نے اولاد کو، دشمن کہا قرآن نے بیوی کو، مگر یہی قرآن دوسری جگہ کہتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دشمن نہیں ہے لیکن دشمن بھی ہے. یہ تمہاری زندگی کی رونق ہے، یہ تمہاری زندگی کا اجالا ہے، یہ تمہاری زندگی کا جمال ہے، یہ تمہاری زندگی کا حسن ہے، یہ بے قرار دلوں کا قرار ہے، یہ بے چین دلوں کا چین ہے. دن بھر کا تھکا ہوا باپ ایک بار اپنی اولاد سے ابو کا لفظ سن لے، ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. اولاد دل کا جو ہے پھل ہے، اولاد تمنا ہے، اولاد خواب ہے. مگر یہی اولاد اگر انسان صرف دنیا سمجھے، اگر انسان صرف بڑھاپے کی لاٹھی سمجھے، اگر انسان صرف 20,000 کمانے کا ذریعہ سمجھے، اگر انسان صرف بڑھاپے کی دوائی کا ذریعہ سمجھے، بس اس کے علاوہ کچھ نہ سمجھے، اور اسی لیے اولاد کو تیار کرے، اسی لیے اولاد کے پیچھے محنت کرے، اسی لیے اولاد کے لیے کمائے، اسی لیے اولاد کے لیے جوانی کو بڑھاپے میں بدل دے، اس کے علاوہ اولاد کو کچھ نہ سمجھے، تو پھر یقین جانیے ایسا انسان دھوکہ کھا جائے گا اپنی اولاد سے، برباد ہو جائے گا اپنی اولاد کی محبت میں. وہ اللہ کا ایک حق بھی ادا نہیں کر سکتا. یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایک باپ چاہے کسی بھی گھر کا ہو، غریب ہو یا کوئی حیثیت ہو اس کی معاشرے میں، مگر سخت ٹھنڈی کے موسم میں، سخت تھکاوٹ کے باوجود جب بچے کو اسکول چھوڑنے کی باری آئے تو وہ اٹھ جاتا ہے، آنکھ کھل جاتی ہے. مگر ہزاروں ایسے باپ ہوں گے کہ اذان سننے کے بعد سنڈے کو ان کی آنکھ نہیں کھلتی ہے، اتوار کو مسجد نہیں جا پاتے، اٹھ نہیں پاتے، اتوار کیا پورا ہفتہ نہیں جا پاتے. یہ کیا بات ہے صاحب؟ اولاد کی خاطر آنکھیں کھلتی ہے مگر حیا علی الصلاۃ کی آواز سن کر آنکھ نہیں کھلتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا. اولاد کی محبت میں آنکھیں کھل جاتی ہے، اللہ کی طرف سے ندا سن کر قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے ہیں. سیریس ہونا پڑے گا، اپنے ایمان کا جائزہ لینا پڑے گا. بخار کو محسوس کرتے ہیں، کبھی ایمان کو بھی محسوس کیا کیجیے. ٹھنڈی کو محسوس کرتے ہیں، کبھی اپنے ایمان کو بھی چیک کر لیا کیجیے. ٹھنڈی کو محسوس کرتے ہیں، اسے ایمان بھی محسوس کیا جا سکتا ہے.
اگر دل مسجد میں لگے تو سمجھ جائے دل میں ایمان ہے، اگر دل قرآن کی تلاوت میں لگے سمجھ جائے دل میں ایمان ہے۔ مجھ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ مولانا آپ جو یہ کہتے ہیں وہ ہمارے بزرگ پوری رات نفل میں گزار دیتے تھے، پوری رات قرآن ختم کرتے تھے، سوتے نہیں تھے، یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان پوری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے گزار دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان 2 رکعت کی نفل نماز میں پورا قرآن ختم کر دے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ یہ بتائیے آپ موبائل ہر دن 6 گھنٹے یوز کرتے ہیں، کیسے یوز کر لیتے ہیں؟ ایک مشین کے پیچھے 6 گھنٹے کیسے برباد کر دیتے ہو؟ ایک مشین کے پیچھے 7 گھنٹے کیسے برباد کر دیتے ہو؟ 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ موبائل میں ریلز دیکھنا تم کو اچھا لگتا ہے، موبائل میں گیم کھیلنا میں تم کو مزہ آتا ہے، وقت گزرتا ہے تم کو احساس نہیں ہوتا۔ بس پیارے محبت کی بات ہے، تمہیں ایک مشین سے محبت ہے اس لیے رات گزر جاتی ہے احساس نہیں ہوتا۔ وہ تو پاکیزہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، پھر ان کو بھلا احساس کیسے ہوگا راتوں کے کٹ جانے کا، راتوں کے گزر جانے کا؟ بس محبت کا فرق ہے۔ یاد رکھنا جوان، زندگی بس 15 سال کی ہے، بس 15 سال، اس کے آگے نہ زندگی ہے نہ اس کے بعد زندگی ہے ہی نہیں اس کے بعد نہ اس سے پہلے۔ بالغ ہونے میں 15 سال لگتے ہیں، وہ زندگی تو آپ کے کھیلنے کی ہوتی ہے۔ 15 سے 30 یا 35 سال، اس کے بعد بیوی کا بوجھ آپ کے کندھوں پر، اولاد کا بوجھ آپ کے کندھے پر، گھر والوں کا حق آپ کے کندھے پر۔ میں قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت میں اتنی خوبصورتی کے ساتھ زندگی کے نظام کو سمجھایا ہے۔ زُجِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے لوگوں تمہارے لیے تمہاری زندگی میں اگر کوئی چیز اللہ سے سب سے پہلے دور کر سکتی ہے وہ حب الشہوات من النساء، وہ عورت کا حسن ہے، وہ عورت کا جمال ہے، وہ عورت پر نظر ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، ایک جوان بالغ ہوا جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا، ہر سانس ہر سیکنڈ اس کے لیے اگر کوئی چیز آزمائش ہے، کوئی چیز اس کو اندھا کر سکتی ہے، کوئی چیز اس کی جوانی برباد کر سکتی ہے، کوئی چیز اس کو لوٹ سکتی ہے تو وہ عورت کی خوبصورتی ہے۔ وہ میرے اللہ نے ہوشیار کیا، جوانوں تمہیں کوئی چیز برباد کر سکتی ہے تو وہ عورت کا حسن ہے۔ کل عورت کا حسن بازار میں ہوتا تھا، کل عورت کا حسن راستوں پہ ہوتا تھا، اب عورت کا حسن ہاتھوں میں آ گیا ہے، عورت کا حسن بالکل قریب آ گیا ہے۔ عورت صرف وہ نہیں جو ایک زندگی والی عورت راستے پر چلتی ہے، وہ جو یوٹیوب پر، وہ جو ریلز پر، وہ جو انسٹاگرام پر عورتوں کو دن میں 14 مرتبہ دیکھتے ہو، عورتوں کے حسن کو 50 بار دیکھتے ہو، تمہارا ذہن پاک کیسے ہوگا؟ تمہارے دل کے خیالات پاک کیسے ہوں گے؟ نگاہوں کو بچانا پڑے گا۔ نگاہیں بھٹکتی ہیں تو دل بھٹکتا ہے، دل بھٹکتا ہے تو قدم پھسلتے ہیں۔ اللہ اللہ، سوچو تھوڑی دیر کے لیے، معاشرہ گندگی کے دلدل میں پھنس چکا ہے، معاشرہ بے حیائی کی آخری حد کو پہنچ گیا ہے۔ ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں محنت کرنی پڑے گی، ہمیں اٹھنا ہوگا، خود کو باحیا بنانا پڑے گا۔ قرآن ہوشیار کرتا ہے عورت تجھے روک سکتی ہے، عورت تجھے تیرے مقصد سے غافل کر سکتی ہے، عورت کا حسن تجھ کو برباد کر سکتا ہے۔ میرے جوان ایک بات میں کہتا ہوں، اگر بڑھاپا سکون سے گزارنا چاہتے ہو، بڑھاپا خیریت سے گزارنا چاہتے ہو، اس طرح سے کہ بدن بھی سلامت رہے، ذہن بھی سلامت رہے، چہرے کی رونق بھی باقی رہے، تو اپنی جوانی کی حفاظت کر لو۔ ایک بزرگ 115 سال کی عمر ہے، بڑے مشہور بزرگ ہے، 15 سال 115 سال، چہرے کی رونق بھی باقی ہے، صحت بھی سلامت ہے، ذہن بھی سلامت ہے۔ کسی نے اٹھ کر پوچھ لیا حضور اس بڑھاپے میں ذہن بھی سلامت، اس بڑھاپے میں صحت بھی سلامت، اس بڑھاپے میں حدیث سند کے ساتھ یاد ہے، حضور کون سا نسخہ اپناتے ہیں؟ کیا کیا آپ نے زندگی میں؟ اس بزرگ نے بڑا قیمتی جملہ کہا پیارو جوانی کی حفاظت تم کر لو، اللہ تمہارے بڑھاپے کی حفاظت کرے گا، اللہ تمہارے بڑھاپے کو بچائے گا، تمہارے ذہن کو بھولنے سے بچا لے گا، تمہیں تمہارے کمر کی تکلیف سے بچا لے گا، تم آرزوئے سجدہ میں تڑپتے ہوئے نہیں رہ جاؤ گے، سیڑھیوں سے خیریت سے اترو گے، مسجد میں جا کے نماز پڑھو گے، تمہارا بڑھاپا بڑی
خیریت سے گزرے گا، مگر میرا جوان ہونے سے پہلے لٹ رہا ہے، میرا جوان ہونے سے پہلے برباد ہو رہا ہے۔ مجھے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک بہت بڑے شاعر ہیں اعظم گڑھ کے، انہوں نے ان سے میرے کچھ ان حالات پر جو ہے کچھ دیر گفتگو ہوئی۔ میں نے کہا میں اس پر تھوڑا کام کر رہا ہوں، کچھ رہنمائی فرمائیے۔ انہوں نے کہا مولانا آپ صحیح کہہ رہے ہو، میرا بیٹا اگر غسل خانے میں نہانے جاتا ہے یا استنجا کرنے جاتا ہے استنجا خانے میں اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوں، میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہوں اور میں دروازے پہ کھڑے رہتا ہوں، اور 1-1.5 منٹ جو عام طور پر سب کو لگتے ہیں استنجا کرنے میں، اگر اس سے زیادہ لگا تو میں دروازے پہ دستک دیتا ہوں، بیٹے کیا کر رہے ہو، بیٹے کیا کر رہے ہو، جلدی کرو، استنجا کرنے میں اتنا وقت نہیں لگتا، استنجا کرنے میں اتنی دیر نہیں لگتی۔ میں نے کہا شاعر صاحب اتنی فکر کیوں؟ کہنے لگے مولانا آپ جو کہہ رہے ہو وہ کچھ نہیں ہے، اگر آج کا کوئی باپ استنجا کرتے وقت بھی 1.5 منٹ زیادہ ہو جانے پر بچے کو دروازے پر دستک دے کے باہر نہ نکالے تو وہ 1.5 منٹ اس بچے کو برباد کر سکتے ہیں۔ وہ اندر نشہ کر رہا ہوگا، نہیں معلوم کون سا نشہ کر رہا ہوگا، نہیں معلوم کون سی حرکتیں کر رہا ہوگا، نہیں معلوم کون سے گناہ میں مبتلا ہوگا۔ جنریشن گیپ نے برباد کر دیا۔ آپ جوانی میں جتنا سیف تھے آپ کا بچہ اتنا سیف نہیں ہے صاحب۔ آپ اس چیز کو محسوس کرو، اس خطرے کو محسوس کرو۔ آپ کے دور میں گناہ مشکل تھا، اب گناہ بہت آسان ہو گیا ہے۔ 15 سے 25 سال کے بچے سیف نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹروں سے پوچھو، جا کے حکیموں سے پوچھو، جا کے کسی تجربہ کار سے پوچھو، ارے جب پیدا کیے ہو تو ان کو بچا لو نا جہنم کی آگ سے۔ جب ان کا بخار تم سے نہیں دیکھا جاتا تو دوزخ کی آگ میں جلتا ہوا کیسے دیکھ پاؤ گے؟ دوزخ کی آگ میں تڑپتا ہوا کیسے دیکھ پاؤ گے؟ ان کے 2 آنسو نہیں دیکھ پاتے، تڑپ جاتے ہو، باپ کی محبت جاگ جاتی ہے، کل محشر میں ان کو بے بس کیسے دیکھ پاؤ گے؟ ان کی نیکیاں کم پڑ جائے گی، فرشتے زنجیروں میں باندھ کر جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، کیسے دیکھ پاؤ گے؟ کچھ تو کرو اپنی نسلوں کے لیے، کچھ تو تیاری کرو، انتظام کرو۔ یہ جامعہ فیضان غریب نواز یہ کیا ہے؟ اس علاقے میں اتنی محنت، اس علاقے میں اتنی بیداری۔ میں تو مولانا سنجر القادری صاحب کو سلام کرتا ہوں، ان کو دعائیں بھی دیتا ہوں اور ان کے اخلاص کی بڑی قدر کرتا ہوں کہ مولانا اس علاقے میں کام کی بڑی ضرورت تھی۔ آپ نے جو مدرسہ قائم کیا ہے، کمپیوٹر کلاسز قائم کیے ہیں، اور ان کا منصوبہ ہے کہ اس طرح علاقے میں مکتبوں کو قائم کیا جائے۔ یہ جو ننھی عمر ہے، میں آپ سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں 15 سال پہلے اگر ہم بچوں کو اچھا ماحول دینے میں کامیاب ہو گئے تو اللہ کی قسم میرا یہ بچہ جوان ہو کر یا بچی جوان ہو کر کہیں بھی چلا جائے، کہیں بھی چلی جائے، یہ اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے۔ ان کے کردار سے اسلام کو لوگ سمجھیں گے، ان کے کیریکٹر سے اسلام کو لوگ سمجھیں گے، ان کے کیریکٹر سے اسلام کی قدر سمجھ میں آئے گی، ان کے اخلاق کو دیکھ کر لوگ دین میں داخل ہوں گے۔ مجھے آج تک اس جوان کی وہ جملے بھولے نہیں جاتے، بہت بڑے پوسٹ پر ہو اور بہت بڑی پڑھائی بھی اس نے کی۔ انہوں نے مجھ سے ایک جملہ کہا، انہوں نے کہا حضرت آج اپنے باپ کو دیکھتا ہوں، دعا بھی دینے کو جی چاہتا ہے لیکن کبھی کبھی غصہ بھی آتا اپنے باپ کو دیکھ کر۔ میں نے کہا کیوں، باپ پر ناراض نہیں ہونا چاہیے؟ کہنے لگے اس لیے غصہ آتا ہے حضرت، اتنا پڑھایا، دنیا کی اتنی پڑھائی کی، آج لاکھوں روپیہ کماتا ہوں، لیکن آپ یقین جانیے میں جس پوسٹ پر ہوں وہاں سب ہندو ہیں، غیر مسلم ہیں، اور آج میرے پاس دین کا علم نہیں ہے، پوری دنیا بے چین ہے، ساری انسانیت کی روح بے قرار ہے، اضطراب میں ہے، دنیا کا ہر پریشان حال انسان سکون چاہتا ہے۔ حضرت سکون اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ہے، سکون دین اسلام کے علاوہ کہیں نہیں ہے۔ اگر میں اتنی طاقت اور صلاحیت رکھتا کہ اللہ کے ایک ہونے کو ثابت کر سکتا، اللہ کے موجود ہونے کو ثابت کر سکتا، دین کے اسلام کے سچائی کو ثابت کر سکتا، اگر مجھے کلمے کے تقاضے معلوم ہوتے، اگر مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت معلوم ہوتی، آج میں لاکھوں روپیہ کماتا بھی اور محنت کر کے لوگوں کو اسلام میں داخل بھی کرتا۔ لوگ بہت پریشان ہیں مگر آج مجھے خود نہیں کچھ پتا ہے، مجھے خود نہیں کچھ معلوم ہے، سکھاؤ نا۔ کیا یہ صرف ائمہ کی ذمہ داری ہے؟ کیا صرف یہ علماء کی ذمہ داری ہے؟ صدقہ تو سب مدینے والے کا کھاتے ہیں نا، زندگی کی سانسیں تو سب کو مدینے والے کے صدقے میں ملی ہے، سب کو شفاعت
پاک چاہیے نا, سب کو جامع کوثر چاہیے نا, سب کو قبر میں زیارت چاہیے نا, سب کو جنت میں مصطفیٰ کی رفاقت چاہیے نا, سب دیدار مصطفیٰ کے طالب ہو نا. کچھ تو کرو کہ قبر میں پہنچے تو مصطفیٰ مسکرا دے, محشر میں پہنچے تو جامع کوثر لبوں سے لگا کر دے, جب محشر میں پہنچے تو دور سے دیکھ کر پہچان لے, قریب سے دیدار کا موقع مل جائے, جنت میں حضور کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے. اس کے لیے محنت تو کرنی پڑے گی نا, کچھ تو کرنا پڑے گا. کیا کرنا چاہتے ہیں آپ, کیا کر سکتے ہیں آپ اپنی نئی نسل کے لیے, اس نیو جنریشن کے لیے؟ ہاں, اگر آپ پڑھا نہیں سکتے ہیں, اللہ نے 10 روپیہ دیا ہے, لا کے جامعہ فیضان غریب نواز کو دیجیے. نہیں دے سکتے, آ کر دعائیں دے کر جائیے, سپورٹ کر کے جائیے. مولانا اکیلے اپنے آپ کو کبھی محسوس مت کرنا, اپنے آپ کو کبھی پردیسی مت سمجھنا, ہم آپ کے ساتھ ہر قدم پر ہیں. آپ اپنے لیے تھوڑی کرتے ہیں. ارے 10 روپیہ کوئی بھی کہاں سے کما کر اپنا پیٹ بھر سکتا ہے. کیا ضرورت ہے ان بچوں کو پڑھانے کی, کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے دماغ پاشی کی, کیا ضرورت ہے ان کے پیچھے اتنی محنت کی؟ اگر کوئی ایک انسان مدرسے, ایک فیملی چلانا مشکل ہے صاحب, ایک مدرسہ چلانے کو آپ آسان سمجھتے ہیں؟ 10 روپیہ دین کے نام پر کسی کے جیب سے نکالنا آسان سمجھتے ہیں؟ یہ پہاڑ کو ناخن سے کریدنے کا کام ہے, یہ آگ کے دریا میں تیرنے کا والا کام ہے. آپ کو سپورٹ کرنا پڑے گا, یہ آپ کے بچوں کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. کوئی جس طرح جس سے ہو سکے جوان آ کر حوصلے دیں, جوان آ کر سپورٹ کریں. حضرت کوئی کام ہو تو بتائیں, ہم کس کے لیے ہیں؟ آپ ہماری نسلوں کو جہنم سے بچانے کی فکر کریں. ہم اپنی جوانی آپ کے حوالے کرتے, بتائیے کیا کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ آؤ آؤ, تمہیں مصطفیٰ کے صحابہ کی ایک سنت بتاتے ہوئے جاؤں, مصطفیٰ کے صحابہ کی ایک ادا بتاتے ہوئے جاؤں. مدینے میں حضور کا ایک چھوٹا سا مدرسہ چلتا تھا جس کو مدرسے صفہ کہا جاتا ہے. وہ صرف ایک چھوٹا سا مدرسہ نہیں تھا, وہ ایک یونیورسٹی تھی, وہ ایک جامعہ تھا, وہ ایک دارالعلوم تھا, وہ ایک PhD کا سینٹر تھا. وہاں سے ابو ہریرہ جیسے محدث تیار ہوئے, وہاں سے عبداللہ ابن مسعود جیسے فقیہ تیار ہوئے, وہاں سے معاذ ابن جبل جیسے حلال و حرام کے عالم تیار ہوئے. وہ درسگاہ ہے جہاں ابو ذر جیسے درویش تیار ہوئے. وہ درسگاہ ہے جہاں ابو دردہ جیسے صاحب تیار ہوئے. وہ درسگاہ ہے جہاں صدیق جیسے ابو بکر تیار ہوئے. وہ درسگاہ ہے جہاں فاروق جیسے عمر تیار ہوئے, جہاں باحیا عثمان تیار ہوئے, جہاں باب العلم مولا علی تیار ہوئے. ایسے تیار ہوئے. ایک تیار ہو کے جہاں جہاں گیا ہے علاقے کو علم سے آباد کر دیا ہے. مولا علی جب کوفہ آئے تھے تو دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں جو عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں. دیکھ کر دل سے دعا نکلی, کہا اللہ عبداللہ ابن مسعود پہ رحم کرنا, اس بندے نے کوفے کو علم سے بھر دیا ہے. جہاں دیکھو حدیث کے تذکرے ہو رہے ہیں, جہاں دیکھو دین کا تذکرہ ہو رہا ہے. یہ صفہ کا مدرسہ چلتا کیسے تھا, کون چلاتا تھا؟ مصطفیٰ تو کوئی بزنس نہیں کرتے تھے, مصطفیٰ کی تو کوئی تجارت نہیں تھی, مصطفیٰ کی آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. کیسے چلتا تھا, کون چلاتا تھا؟ وہ باہر سے آئے ہوئے پڑھنے والے اصحاب کی کفالت کون کرتا تھا؟ آؤ آؤ, ایک مدرسہ اپنے پاؤں پہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب اس آبادی میں بسنے والے ہر سانس سپورٹ کرے. مدرسوں کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لو, کوئی مکتب اگر اشرفیہ بنا ہے تو اس میں علاقے کے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کوئی مصباح العلوم اگر جامعہ اشرفیہ بنا ہے تو اس میں علاقے کے لوگوں کی محنتیں شامل ہے. عزیزو ذرا دھیان دینا, مصطفیٰ کے اصحاب کی سنت, وہ جو امیر صحابہ تھے جن کے کھجوروں کے باغ تھے, جن کو اللہ نے دولت سے نوازا تھا, جن کے کھجوروں کے بڑے بڑے باغ تھے. قربان جاؤں مصطفیٰ پر, انما بعثت معلما, معلم بنا کر اللہ نے بھیجا اپنے محبوب کو, معلم بنا کر, علم دینے والا بنا کر, علم کی خیرات بانٹنے والا بنا کر. حضور کے وہ صحابہ جن کو اللہ نے کھجوروں کے باغات دیے تھے, جب کھجوروں کے باغ میں کھجور آتا, کھجور پکتے تھے تو سب کی یہ عادت تھی کہ ایک حصہ نکال لیتے تھے پکے ہوئے کھجوروں میں سے اور کہتے تھے ہمارا جو حصہ ہے وہ ہم بعد میں لے لیں گے, پہلے جو مصطفیٰ کے مدرسے میں پڑھنے والے ہیں ان کا حصہ نکال دو, ان کا حصہ نکال دو. نکال کے حضور کے پاس پہنچا دیتے تھے, اور حضور کے پاس جب وہ پہنچ جاتا تھا اسی سے صفہ چلتا تھا, اسی سے صفے کا نظام چلتا تھا, اسی سے ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا تھا. کسی نے پوچھا صحابہ سے, کیا بات ہے, اپنے حصے سے پہلے مدرسے میں پڑھنے والے اصحاب کا حصہ نکالتے ہو کیوں؟ کہتے ہم تو صبح اٹھتے ہی نماز پڑھ کے بازاروں میں چلے جاتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, گھر والوں کے لیے ضروری چیزوں کا انتظام کرتے ہیں, ہم تو باہر چلے جاتے ہیں نا. وہ مصطفیٰ کے دربار میں
भूख प्यास बर्दाश्त करके तो अबू हुरैरा बैठे रहते हैं ना, वहां पे तो गरीब सहाबा बैठे रहते जो दीन सीखते हैं। हम तो बाहर चले जाते हैं, हम जब रात में मिलते हैं तो अपने अपने दोस्तों से पूछ लेते हैं आज कुरान की कौन सी आयत उतरी, आज हुजूर ने क्या फरमाया, आज हुजूर की कौन सी हदीस तुमने सुनी। हम तो रात में उनसे सीख लेते हैं। दिन भर तो हम गायब रहते हैं, दिन भर तो वो पड़े रहते हैं ना वहां पे, वो है तो दीन हम तक पहुंच रहा है, वो है तो हमको दीन मिल रहा है, वो है तो दीन का इल्म हम तक पहुंच रहा है। गोया वो ये कहना चाह रहे थे एक मदरसा एक माशरे की जान है, एक मदरसा एक माशरे की रूह है, एक मदरसा एक माशरे की रीढ़ की हड्डी है। एक मदरसा अगर सलामत है तो दीन उस माशरे में रहेगा, एक मदरसा अगर बचा हुआ है तो दीनदारी उस माशरे में रहेगी। अगर मदरसा महफूज और अच्छे से चल रहा है तो लोग दीनदार बनेंगे, नई नस्ल को नेकी का माहौल मिलेगा। सहाबा ने कहा अगर वो गरीब हुजूर के दरबार में ना बैठे तो दीन कैसे जिंदा रहेगा, दीन हम तक कैसे पहुंचेगा। दीन जिंदा है मदरसों से, मस्जिदें आबाद है मदरसों से, हय्या अला सलाह की आवाजें आ रही है मदरसे की बरकत से, इन पेशानियों पर सजदे की तरफ है मदरसों की बरकत से। आज मेरा जवान चाहे कितना ही गुनहगार हो मगर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहब्बत में डूब के पड़ता है, ये भी इन मदरसों की बरकत है, इन मदरसों के असरात हैं, इन मदरसों की तासीरात हैं। अजीजों, इन मदरसों का सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं आपसे क्या कहूँ, वक्त हुआ चाहता, बस मैं 5 मिनट आपके सामने हूँ। जो मैं कहना था मैं कह चुका हूँ, जो दर्द रखना था मैं रख चुका हूँ। कहने को बहुत सारी बातें थी साहब, लेकिन आज मैं सरकार गरीब नवाज की जिंदगी से, इमाम अहमद रजा की जिंदगी से मेरी कौम को समझाना चाहता हूँ। बहुत उर्स मनाया हमने, बड़े पोस्टर लगाए हमने, बहुत खिचड़े खाए हमने, बहुत पुलाव पकाए हमने, बहुत कुछ किया हमने साहब, लेकिन उनके मिशन से वफा नहीं की, उनके मिशन से वफा न की, उनके आने के मकसद को हम न समझा। मैं गौसे आजम से शुरू करता हूँ। गौसे आजम इल्म को इतनी अहमियत देते थे, फजर के बाद पढ़ाने बैठे हैं, जोहर तक तफसीर पढ़ाते थे, कुरान का माना समझाते थे, जोहर के बाद बैठ गए, उसके बाद जोहर से असर तक लोगों को तजवीद के साथ कुरान पढ़ाना सिखाते थे। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। आज हमसे ये काम नहीं हो पाता। हम बुखारी पढ़ाने वाले लोग, हम तफसीर पढ़ाने वाले लोग, हम इस कदर नीचे उतर के काम क्यों करें। नहीं नहीं प्यारो, किसी को हिकारत की नजर से मत देखो। अगर कोई अलिफ से लेकर या तक मखरज भी सही करा रहा है, वो भी दीन का बहुत बड़ा काम कर रहा है। जरा देखो, गौस जोहर बाद से असर तक तजवीज सिखा रहे हैं, असर बाद से लेकर मगरिब तक दुनिया से आए हुए सारे फतवों का जवाब लिख रहे हैं, मगरिब बाद मुरीदों का दिल साफ कर रहे हैं, मुरीदों की तरबियत कर रहे हैं, और इशाबाद अल्लाह की बारगाह में खड़े हो जाते हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, नफल पढ़ रहे हैं, पूरी रात गुजर जाती है। दिन भर इतना करने के बाद गौस अल्लाह का हक भी अदा कर रहे हैं और अल्लाह से माफी भी मांग रहे हैं। मेरे अल्लाह कोई कोताही रह जाए तो माफ कर देना, कोई कमी रह जाए तो माफ कर देना। है हमारी जिंदगी इस कदर कीमती, हमने जिंदगी का कोई मकसद समझा। बेबदल नेमत है साहब जिंदगी, किसी को दूसरी बार न जवानी मिली, अरे जवानी क्या, एक सांस नहीं मिलती है वापस। कदर कर लो प्यारे, दिस इज अ फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन फॉर एवरीवन। हर एक के लिए पहला और आखिरी मौका है, जो करना है कर ले, अभी कर लो, अभी कर लो, अभी नूरी जवाब तुम हो, जो करना है अभी कर लो प्यारे। ये गौस की जिंदगी है मेरे गौस। एक बच्चा जो पढ़ नहीं पाता था, जबान में लुकनत थी, वो आया, हुजूर मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, मेरे दोस्त आगे निकल गए, मेरी जबान में लुकनत है। मेरे गौस ने ये नहीं कहा मैं तो गौस से आजम हूँ, मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मेरे मुरीदीन इतने सारे हैं, उनके लिए मेरे पास मेरे पास तुम्हारे लिए कोई वक्त नहीं है। मेरे गौस ने पढ़ा, बच्चे तसल्ली रख, मैं तुमको अलग से वक्त निकाल के पढ़ाऊंगा, अलग से वक्त निकाल के पढ़ाऊंगा। गौसे आजम अलग से वक्त निकाल के पढ़ाते थे। अल्लाह अकबर। ये गौस है जिन्होंने इल्म को इतनी अहमियत दी। फरमाते हैं इल्म हासिल करने की राह में मैंने इतनी तकलीफें उठाई, अगर उन तकलीफों को पहाड़ पे रख दिया जाए तो पहाड़ रेजा रेजा हो जाए। इतनी तकलीफें उठाई। कभी बगदाद की गलियों में गौस बेहोश होकर गिर जाते थे, लोग समझते थे रूह निकल गई है, उठा के कंधों पर कब्रिस्तान ले जाते थे, और जब कब्रिस्तान के करीब पहुंचते गौस की आंख खुलती, कहते थे लोगों कहाँ लेके जा रहे हो? कहने लगे हमने सोचा कि शायद इस परदेसी बच्चे का इंतकाल हो गया है, दफना दे इनको कब्रिस्तान में ले जाके। कहा नहीं नहीं यार, मैं मरा थोड़ी हूँ, बहुत
दिनों से कुछ खाया नहीं, बदन की ताकत खत्म हो गई, बेहोश होकर गिर गया था। मैं एक तालिब इल्म हूँ, इल्म हासिल करने बगदाद आया हूँ, तुम मुझको पहचानते नहीं हो। वो हसनी हुसैनी सैयद 15 साल से ज्यादा जमाने तक बगदाद की गलियों में इल्म हासिल करने के लिए फिरते रहे, और मेरा जवान 15 मिनट नहीं दे सकता, 15 सेकंड नहीं दे सकता। इसको बाल संवारने से फुर्सत नहीं, इसको टी शर्ट बदलने से फुर्सत नहीं, इसको स्टेटस चेक करने से फुर्सत नहीं, ये अपनी जिम्मेदारी को महसूस करने के लिए तैयार नहीं। भूल गए, सब भूल गए। और मैं कह के जा रहा हूँ, ये जो मौके मिल रहे हैं तकरीर करने के, शायद ये मौका भी ना मिल सके। हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, शायद ये मौके ना मिल सके। दिस इज लास्ट ऑप्शन, ये आखिरी मौका है। करना चाहते हो तो कुछ कर लो। मेरे आका गरीब नवाज 32 साल तक, कितने साल तक? 32 साल तक समरकंद, बुखारा के मदरसों में खाक छानते रहे, इल्म हासिल करते रहे 32 सालों तक। और आज गरीब नवाज कहने वालों का अंदाज ये है कि कुरान ठीक से पढ़ना नहीं आता, डीजे लगाना आता है, म्यूजिक वाली कव्वाली सुन के थिरकना आता है, रक्स करना और नाचना आता है, मोहल्ले के बूढ़ों और बूढ़ियों को परेशान करना आता है, हार्ट के बीमारों के जीने को हराम करना आता है, और बीमारों को सताना आता है, नाचना और कूदना आता है। नहीं आता है तो कुरान पढ़ना नहीं आता, नहीं आता तो नमाज के फराइज नहीं आते, नहीं आते तो गुस्ल और वजू का तरीका नहीं आता। अफसोस नहीं आपको अपनी जवानी पे, 15 साल की जवानी को जाया कर रहे हो, आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है? 32 साल खाजा इल्म हासिल करें, तुम 32 मिनट भी ना निकाल सको? आओ जामिया फैजान गरीब नवाज, आओ अपनी जवानी को कीमती बनाओ प्यारे, अपनी जवानी की दौलत और अहमियत को समझो। ये मेरे आका गरीब नवाज हैं, जिंदगी भर पढ़ते रहे, दिन में एक बार खत्म करते थे कुरान, रात में एक बार खत्म करते थे कुरान। ये कुरान इस तरह पढ़ते थे, और हमें कुरान ही नहीं पढ़ना आता। आ जाओ जरा इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत, सरकार आला हजरत की जिंदगी भी एक दो गोशे इल्म के हवाले से पेश करके चलो। ये वो मुजद्दिद हैं, 7 साल की उम्र से इस मुजद्दिद ने जो है दीन की तबलीग शुरू की है। 7 साल की उम्र थी जब हुजूर की अजमत के मौके पर, हुजूर के मिलाद के मौके पर, अजमत मुस्तफा पर 2 घंटे से ज्यादा तकरीर की थी आला हजरत ने। अरबी जबान में वो 7 साल की उम्र थी। ये मुजद्दिद, इस मुजद्दिद ने इल्म को इतनी अहमियत दी, कलम को इतनी अहमियत दी कि मैं हैरान हूँ। आला हजरत कहने वाले आला हजरत को समझ नहीं पाए, आला हजरत की कदर नहीं कर पाए। मैं जिंदगी से सिर्फ 2 मिसाल देता हूँ। आला हजरत हफ्ते में सिर्फ 2 दिन कपड़े बदलते थे। कितने दिन? सिर्फ 2 दिन कपड़े बदलते थे। वजह सिर्फ ये थी कि इतना वक्त नहीं था कि हर दिन कपड़े बदल सके। चाहते थे कि उसको मैं लिखने में गुजार दूं, कुछ लिख लूं उस वक्त में। असर बाद लोग आम तौर पर तफरीह करते हैं, उलमा भी तफरीह करते हैं, मगर मेरे आला हजरत मुरीदों के नाम लिख के रखते थे, और एक एक मुरीद के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये आला हजरत, जरा फिक्र देखिए, बहुत लिखा मेरे आला हजरत ने। जानते हैं कब से लिखा? 14 साल की उम्र से आखिरी सांस तक मुजद्दिद ने लिखा है, और इतना लिखा प्यारे, ये आखिरी जुमले हैं। गर्चे अंदाज मेरा शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, कैदे मौसम से रहा तबीयत आजाद इसकी, काश कोई सुनता गुलशन में फरियाद इसकी। नाला आता है अगर लब पे तो माजूर है, किस्से दर्द सुनाते हैं कि मजबूर हैं, नहीं रख सकते साहब, अब दिल में नहीं रखा जाता। जीना मुश्किल हो गया है, रातों की नींद हराम हो गई इस वक्त कौम के हालात को देखकर। नहीं मालूम आप कैसे सो जाते हैं, नहीं मालूम कैसे आप अच्छे से खा लेते हैं, नहीं मालूम कैसे आपको गहरी नींद आ जाती है, नहीं मालूम कैसे आप पुरसुकून जिंदगी गुजार लेते हैं। मेरी नई नस्ल जहन्नम के दरवाजे तक पहुंच गई है, और आपको कोई एहसास नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। देखो मुजद्दिद को देखो, कितना लिखा, कितना पढ़ा। अल्लामा हसन तहसीन रजा खान साहब लिखते हैं कि जब आला हजरत को नहलाया जा रहा था, गुस्ल दिया जा रहा था, तो आला हजरत की शहादत की उंगली को देखकर सारे लोग दहाड़े मार मार के रोने लगे, चीखें निकल गई। क्यों? शहादत की उंगली के जिस हिस्से से कलम पकड़ते थे आला हजरत, उस हिस्से से गोश्त कम हो गया था, गोश्त कम पड़ गया था साहब। जिससे कलम पकड़ते थे गोश्त कम
کم ہو گیا تھا وہاں پہ. لوگوں نے کہا مجدد اتنا لکھا آپ نے ہمارے لیے کہ انگلی کا گوشت کم ہوگی. اعلیٰ حضرت کہنے والوں کیا یہ اہمیت ہے قلم کی ہماری نظر میں؟ بتائیے مجھ کو. صدر الشریعہ بہدر الطریقہ علامہ امجد علی خان ایک مرتبہ کہا تھا حضور صبح سے لکھ رہے ہیں, آنکھیں لال ہو گئی ہیں, تھکاوٹ چہرے سے سمجھ میں آ رہی ہے, آج پاؤں پھیلا کر سو جائیے تاکہ آرام کی نیند آئے. مجدد نے پوری زندگی پاؤں پھیلا کے نہیں سویا ہے. پاؤں پھیلا کے جب آدمی سوتا ہے تو غفلت کی نیند آتی ہے. مگر ایک دن صدر الشریعہ نے کہا حضور سو جائیے نا, صبح سے لکھ رہے ہیں. کہا نہیں سو سکتا. کیوں سو؟ کہا حضور صبح سے لکھ رہے ہیں, تھک گئے ہیں آپ. کہا امجد علی سو جاتا, لیکن میں نے طے کر لیا ہے کہ زمین پر پاؤں پھیلا کے نہیں سوؤں گا. اب جو بھی آرام کرنا ہے تو قبر ہی میں کروں گا, وہیں پر پاؤں پھیلا کے سوؤں گا, زمین پر نہیں. زمین کے اوپر کام, زمین کے نیچے آرام. ایک ایک سانس قیمتی ہے صاحب, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے صاحب. کیوں ایسے ضائع کر رہے ہو آپ؟ 2-2 گھنٹے موبائل کو دے دو گیم کھیل میں, 7-7 گھنٹے آپ کے جا رہے ہیں موبائل میں. کوئی احساس ہے کہ نہیں؟ کوئی فکر ہے کہ نہیں؟ میرے احمد رضا سے کسی نے ایک مرتبہ کہا حضور آپ کے گھر کے بالکل قریب ایک باغ ہے, اتنا آپ کام کرتے, تھوڑا دل بہلانے موڈ فریش کرنے کے لیے باغ میں چلے جائیں, بہت دور تو نہیں ہے, تھوڑا ٹہل لیں گے تو کیا ہو جائے گا, دل فری ہو جائے گا, دماغ فری ہو جائے گا. مجدد کا جواب, اسی پر بات ختم کرتا ہوں. میرے امام نے کہا احمد رضا کو تو اپنے گھر کی 4 دیواری کے سوا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرے گھر کی کون سی گلی میں کیا رکھا ہے, اور کس گلی میں باغ ہے, اور کون کہاں دل بہلانے جاتا ہے. یہی تو میری زندگی ہے, 4 دیواری. اور اس 4 دیواری کے اندر بیٹھ کر مجدد نے 1500 کتابیں ہم کو عطا کی. 1500 کتابیں, 1500 کتابیں. جواب نہیں تھے اعلیٰ حضرت کا. جس امام نے زندگی کی ایک ایک سانس علم کی قدر کی, آج ہمارا حال یہ ہے کہ علم کی کوئی اہمیت نہیں ہے, علم کی کوئی قدر نہیں ہے. 25 سال کے جوان کو ٹھیک سے کلمہ نہیں پڑھنا تھا, کوئی افسوس نہیں. خدا را اپنی کمیوں کا جائزہ لیجیے, محسوس کیجیے, معاشرے کو بربادی سے بچانے کے لیے کچھ پلان کیجیے, کچھ منصوبہ کیجیے. اور اگر فی الحال آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو میری مائیں بھی بیٹھی ہے, میری بہنیں بیٹھی ہے, میں سب سے کہہ رہا ہوں اپنے بچوں کو جامعہ فیضان غریب نواز میں بھیجیے, خود بھی جڑیے, دوسروں کو جوائن کیجیے, اور